رمضان المبارک دا آج پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڑھے اس رمضان دے مہینے دیاں محنتاں کاوشاں اور کوششاں اور ٹوٹیاں پھٹیاں عبادات اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما لے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان میں لے کے تواڈے سامنے حاضر ہویا، وہ عنوان ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ سبحان ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے متعدد مرتبہ اپنے واسطے لفظ سبحان استعمال کیتا ہے، اور لفظ سبحان استعمال کر کے رب نے اپنے بارے بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک ہے، کیونکہ سبحان دا معنی کی ہے؟ پاک۔ اللہ سبحان ہے، کیڑی چیز تو پاک ہے؟ اللہ ہر شرک تو پاک ہے، اللہ ہر کفر تو پاک ہے، اللہ اپنی ذات کے اندر کسی قسم دی شراکت تو پاک ہے، رب اپنی صفات کے اندر بھی ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے، اللہ ذات کے اعتبار نال بھی وحدہ لا شریک ہے، رب صفات کے اعتبار نال بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اولاد تو بھی پاک ہے، اللہ بیویاں تو بھی پاک ہے، اللہ والدین تو بھی پاک ہے، اللہ بہناں تے پائیاں تو بھی پاک ہے، اللہ ہر قسم دی کمزوری تو نقائص تو عیوب تو پاک ہے، ہر وہ چیز جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام دی شان دے لائق نہیں، میرا رب انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ اے ہے اللہ نے جو قرآن وچ بیان کیتا ہے اپنے بارے، سبحان، اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے۔ حضرات، میں تمہارے سامنے قرآن دیا متعدد آیات پڑھنا چاہنا اور یہ دسنا چاہنا کہ میرا رب کنا کنا چیزاں تو اور کیویں کیویں دس رہا ہے کہ میں پاک ہاں۔ اس عنوان نو منتخب کرن دی ضرورت میں اس واسطے سمجھیے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اے رمضان خوش قسمتی نال ساری زندگی جا گیا ہے۔ کئی ایسے نے جڑے پچھلے رمضان جو ہے سن تے ایس دفعہ کوئی نہیں، اور بڑے ایسے ہونے نے ساڈے جو جڑے اج ہیں نے تے اگلے رمضان وچ پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ حضرات، دسنا یہ چاہنا کہ جب تک رب نو ہر اعتبار نال پاک نہیں مناں گے، اور مننا بھی صرف زبان تو نہیں کہ بندہ زبان نال تسبیحاں پڑھی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، جمدے بالاں نو بھی سکھائی آئیے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تے جدوں بھی اللہ کا نام لئیے تے آکھیے اللہ پاک اللہ پاک، مگر عملی طور تے رب دے نال ہوراں نو شریک بھی بنائی آویے، عملی طور تے اللہ دیاں صفات ہوراں دے اندر بھی داخل کری آویے، عملی طور تے اللہ کو علاوہ
ہوراں نو سجدے تے رکوع کری آویے، اللہ تو علاوہ ہوراں دے نام دیاں نظر تے نیازاں بھی دئی آویے، پھر اللہ پاک ہے کہن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اے اللہ نو سبحان جب تک زبانی طور تے، قلبی طور تے اور عمل دے ذریعے رب نو سبحان تے پاک نہیں مننا، اس وقت تک کوئی پڑھی نماز رب دے دربار وچ قبول نہیں ہونی، کوئی رکھیا روزہ رب دے دربار دے اندر قبول نہیں ہونا، کوئی عمرہ تے حج اللہ دے دربار دے اندر مقبول تے منظور نہیں ہونا، کوئی صدقہ تے زکات اللہ دے دربار وچ قبول نہیں ہونا، کوئی ذکر تے اذکار رب دے دربار وچ مقبول تے منظور نہیں ہونا۔ اے ساریاں عبادتاں رب دے دربار وچ اودوں ہی مقبول تے منظور ہونیاں نے جدوں ہر اعتبار نال اللہ نو سبحان من لینے، پاک من لینے۔ اللہ مینوں تانوں اللہ نو ہر اعتبار نال سبحان منن دی توفیق عطا فرمائے، ہر اعتبار نال رب پاک منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس عنوان نو منتخب اس واسطے کیتا ہے، احباب جانتے نے جڑے مستقل ساڈے کول جمعہ پڑھتے نے، ہر رمضان دے اندر پہلا خطبہ تقریباً اسی طرح کے عنوان تے دیتا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں عقیدہ اپنا درست کر لو، اگر چاہتے ہو کہ تہاڈا رمضان تہاڈے لئی ذریعہ نجات بن جائے، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اپنا عقیدہ توحید والا بنا لو۔ جب تک شرک تو پاک نہیں ہوو گے، توحید والا عقیدہ نہیں بناؤ گے، اس وقت تک کوئی عبادت عرش والے دے دربار وچ مقبول تے منظور نہیں ہوئے گی۔ اور ایدی دلیل کہ کوئی عبادت مقبول تے منظور نہیں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن اتارے ہے، اور قرآن اتار کے دسیا کی ہے، ایک قرآن دا پارا 7واں سورت دا نام سورہ الانعام ہے۔ میرا رب اس مقام تے اپنے متعدد نبیوں دا تذکرہ فرماتے ہیں، اور تذکرہ کر کے میرے رب نے تقریباً 18 نبیوں دا نام ایتھے بیان کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب اور یوسف، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا اور یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اور اے نام ذکر کرن تو بعد رب نے انہاں دیاں اولاداں وچوں ہون والے نبیاں دا بھی اجمالاً ذکر وچ فرما دیتا ہے، تے انہاں ساریاں دا ذکر کر کے تے میرا رب دسدا کی ہے، اور ذرا نتیجہ سن لیا جے قرآن وچ رب نے کی نتیجہ نکالے ہے۔ انہاں سارے نبیاں دا ذکر کیتا ہے۔ پر ایک بات اور بھی سمجھ لو، میرا اے ایمان تے عقیدہ ہے، اور میں سمجھنا ہر مسلمان دا اے ایمان تے عقیدہ ہے کہ اللہ دا کوئی نبی شرک بولو کر سکدا، رب دا کوئی نبی شرک دا مرتکب ہو سکدا نہیں ہو سکتا، پر پھر بھی رب نے نبیاں دا تذکرہ کر کے تے مسئلہ قوم نو، لوکاں نو، قیامت تک دے آن والیاں نو سمجھا دیتا ہے۔ آندا میرا رب سنیا جے قرآن، مولا فرماندے نے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
میرے رب نے قرآن دے اس مقام تے اپنے نبیاں دا ذکر فرمان تو بعد یہ دسے ہے کہ میرے نبی سارے ہدایت نے، میرے پیغمبر سارے صراط مستقیم تے نے، میں انہاں سارے نو سیدھی راہ دی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تے اے بات بیان کر کے نا تے میرا رب اگے کی دس دے نے فرمایا اے میرے نبی سارے ہدایت یافتہ نے، پر پھر بھی میں رب لوکاں نو سمجھان واسطے دسنا چاہنا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اے جڑے میرے نبی نے نا یہ شرک نہیں کرتے، پر میں رب کہنا اگر انہاں کو بھی شرک ہو گیا، اگر انہاں نبیوں بھی شرک کیتا، اگر انہاں کو بھی شرک والا عمل سرزد ہو گیا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تے میں رب انہاں نبیوں دے اعمال بھی ضائع تے برباد کر دیواں گا۔ میرے نزدیک انہاں نبیوں دے اعمال دی بھی حیثیت نہیں رہے گی، جدوں انہاں نبیاں اگر شرک کیتا میں انہاں دے اعمال بھی برباد تے ضائع کر دیاں گا۔ حضرات ایتھے ہی بس نہیں، میرا رب میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رب نے مخاطب فرمایا کیا کہ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ سورہ الزمر ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اعلان فرما دیو اے دنیا جہان دیو کافروں تے مشرکو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تسی مینوں اللہ تو علاوہ کسے اور دی عبادت دا حکم دیندے ہو؟ تسی مینوں کہندے ہو لات نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو منات نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو عزا نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو حبل نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو ابراہیم علیہ السلام دا بت بنا کے اساں خانے کعبے تے رکھے ہے، اے محمد اے دن سامنے سجدہ کر لے، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بت بنا کے رکھے ہے، اے دے سامنے تو سجدہ ریز ہو جا۔ تسی مینوں اللہ تو علاوہ اور دے سامنے جھکن دا حکم دیندے ہو، اللہ تو علاوہ غیر دے سامنے تسی مینوں سجدے تے رکوع کرن دا حکم دیندے ہو، تے سن لو میرا اعلان سن لو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، عرشاں والے رب نے میرے ول بھی وحی بھیجی ہے، میرے تو پہلے جڑے نبی گزر گئے نے انہاں نبیاں ول بھی میرے رب نے وحی بھیجی سی، تے وحی کر کے رب نے آکھیا کی سی؟ فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور دنیا جہان دے لوگوں تسی سید ہوو گے، تسی اللہ ذات والے ہوو گے، تسی مالدار ہوو گے، تسی بڑے عہدیاں والے ہوو گے، تسی بڑے پہنچے ہوو گے، تسی پیر ہوو گے، تسی بزرگ ہوو گے، تسی جو بھی ہو میرے پیغمبر دے قدماں دی خاک دے مقابل بھی ہو سکدے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ساری دنیا دے ولی دے پیر اور بزرگ امام محدث فقیہ شیخ
نیک سارے مل جان میرے نبی دے قدمہ دی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تے رب میرے پیغمبر نو مخاطب کر کے کی کہہ رہے ہیں رب اپنے محبوب نبی نو مخاطب کر کے کی کہہ رہے ہیں فرمایا لئن اشرکتا لیحبطن عملکا اے میرے محبوب پیغمبر مینوں پتہ ہے تساں شرک نہیں کرنا پر میں تانوں کہہ کے کائنات دے لوکاں نو مسئلہ سمجھا دینا چاہنا لئن اشرکتا لیحبطن عملکا اگر تساں بھی شرک کیتا میں تواڈے بھی اعمال ضائع کر دیواں گا میرا رب اپنے نبی دی گل کر کے مینوں تانوں کی سمجھا رہا ہے شرک نہ کریا جے او مسلمانوں شرک نہ کریا جے تساں شرک کیتا تے تواڈے عمل برباد ہو جان گے تواڈے رمضان دے روزے برباد ہو جان گے تواڈے قیام اللیل برباد ہو جان گے تواڈیاں قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ضائع ہو جان گیاں تواڈیاں دتیاں زکاتاں ضائع ہو جان گیاں تواڈے دتے ہوئے صدقے برباد ہو جان گے تواڈے کیتے ہوئے حج برباد ہو جان گے تواڈے کیتے عمرے برباد ہو جان گے اگر انہاں عملاں نوں محفوظ رکھنا چاہتے ہو شرک تو بعد آ جاؤ اللہ نو ہر اعتبار نال سبحان تسلیم کر لو کہو اللہ سبحان ہے اللہ ہائے ہے اللہ سبحان ہے میں اس عنوان کا انتخاب کر کے جدو رب دا قرآن کھولیا میں دیکھیا کہ رب نے کتھے کتھے سبحان کا لفظ استعمال کیتا ہے اللہ دی قسم اللہ نو سبحان پڑھ کے دل نو سکون پہنچدا ہے اللہ میری دعا ہے انہاں سارے نو توحید دی سمجھ عطا فرما دے اللہ جننے مرد بیویاں بندے جوان بڈھے بچے اتنے موجود نے اللہ جتھوں جتھوں تک آواز جا رہی ہے انہاں سارے نو توحید دے عقیدے دی سمجھ عطا فرما دے اور جدوں عقیدہ توحید دی سمجھ آ جاندی ہے پھر ایمان دا مزہ آ جاندا ہے اللہ دی قسم آؤ میں دساں رب سبحان ہے اللہ پاک ہے کیویں پاک ہے کتھے کتھے پاک ہے ذرا سننا رب دا قرآن میں سناواں سب تو پہلے میں سورہ انبیاء دی آیت سناواں گا ایک قرآن دا پارا 17واں ہے سورت دا نام انبیاء ہے اور سورہ انبیاء دی آیت نمبر 22 ہے دیکھنا ذرا میرا رب اپنے آپ نو سبحان کہہ رہے ہیں اے سبحان اللہ دی صفت ہے سبحان اللہ تعالی دی صفت ہے اللہ سبحان ہے تے اس صفت دے ایمان لے ہونا ہر مسلمان دا فرض ہے سننا رب دا قرآن کی اعلان کردا ہے انبیاء سورت دے اندر مولا فرماندے نے امیتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون امیتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ فسبحان اللہ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون خطاب کردا ہے انہاں دی بات کردا ہے جنہ اللہ تو علاوہ اور کئی الہ بنائے نے لفظ الہ قرآن استعمال کردا ہے جگہ جگہ نے پیراں دے سامنے متھے ٹیک دے نظر آوندے نے قبراں دے سامنے سجدے کردے نظر آوندے نے اگر کوئی آندا جی میں نہیں ویکھیا تے میں نہ میرے نال لگا چل میں تینوں ایک نہیں میں 20 جگہ تے بخا دینا قبراں دے سامنے سجدے لوگ کردے نے قبراں نو متھے ٹیک دے نے اے جناب پیراں دے سامنے متھے ٹیک دے نے مزاراں وچ جا کے تے جتھے بابے دی قبر بنی ہے اس قبر دے دوالے چکر لاندے نے کہ نہیں لاندے وہ دے دوالے چکر لاندے نے مینوں دسو کدے گھر دے دوالے چکر لگائے جا سکدے نے دسو جی اللہ تو علاوہ کسی اور دے گھر دے چکر لگ سکدے نے تواب ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا
تساں ویکھیا نہیں آ جڑا لال شباز کلندر دی قبر ہے اوتھے آ ویڈیو تازی بھی اج کل دے اندر آئی ہے لوگ اوتھے جناب او ایک مخصوص جگہ جتھے جی حضرت صاحب نے چلا کٹیا سی او دے دوالے طواف کرتے نے او دے دوالے چکر لاندے نے کسی جگہ تے پتھر مار رہے نے تے پوچھن والے انٹرویو لین والے انٹرویو لیا اے تسی کی کرتے ہو آندے نے آ پتھر شیطان نو مارنے آ پے آ طواف اسی جناب کرنے آ پے انہیں کیا اے تے کم حج وچ کیتے جاندے نے آندے غریباں دا اے حج اے پاکستان جے تے مسلمان جے اے جی غریباں دا اے حج کہ جتھے لال شباز نے چلا کٹیا اتھے طواف کرو کسے جگہ تے پتھر مارو مینوں پتہ ہے جدوں یہ گلاں میں کرنا کئی دوستانوں پریشانی ہوتی ہے کئی اپنے بھی پریشانی ہوتی ہے آندے نے دیکھو جی یہو جی گل کیوں کرتے ہیں اوے ایک گل نہ کریے تے کل قیامت نو رب پوچھے گا تواڈے سامنے شرک ہو رہا سی تسی کیوں چپ کر رہے سو اللہ نو کی جواب دیاں گے اور میرے دوستو شرک ہوندا دیکھ کے خاموشی اختیار کرنے والے سوچو کہ کل قیامت نو رب دے سامنے پیش ہونا جے کی جواب دینا ہے رب نے پوچھنا تیرے سامنے غیر اللہ دی عبادت ہو رہی سی تیرے سامنے شرک ہو رہا سی تو بولیا ہی نہیں تو دند چکیا ہی نہیں تو زبان ہلائی نہیں کی جواب دے میں عرش والے رب تینوں رب دے بارے غیرت نہیں آندی سنو میرا رب کی دستا ہے فرمایا امیتخذوا اچھا ایک اور بڑا بہانہ ہے لوگوں نے کہڑی گل مشہور کر چھڑی ہے اے جی یہ ساری ایتاں دے بتاں واسطے آئیاں سن اے مولوی ساڈے تے فٹ کری ہوندے نے اے جی بتاں واسطے آئیاں سن اور میرے دوستو بتاں دی کی ہوندی سی اللہ تو علاوہ بولو اللہ تو علاوہ پوجا تے ایتھے قبراں دی کی ہوندی ہے اللہ تو علاوہ پوجا ہوندی ہے نا سجدہ کرنا ایک پوجا ہے کہ نہیں دسو رکوع کرنا عبادت ہے کہ نہیں طواف کرنا عبادت ہے کہ نہیں اوے اوتھے جا کے حج دے موقع تے پتھر مارنا شیطان نو اے دسو عبادت ہے کہ نہیں دعاواں کرنا اے عبادت ہے کہ نہیں حجر اسود نو چومے گا پھر بھی شرک کرے گا رب دی صفات وچ کسے نو شریک کرے گا پھر بھی شرک کرے گا اللہ دے ناماں دے اندر کسے نو شریک بنائے گا پھر بھی شرک کرے گا پر میرا رب آندا میں نہ ساری چیزاں تو پاک ہاں اللہ کیویں آکھے فرمایا امیتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون اے جنہ لوگاں نے اللہ تو علاوہ اور معبود بنائے نے اے کیا زمین وچوں کوئی مردے زندہ کر سکدے نے کیا زمین وچوں کوئی مردہ زندہ کر کے نکال سکدے نے اے جڑے رب تو علاوہ انہاں غیر بنائے نے اے کسے مردے نو زندہ زمین وچوں کر سکدے نے جواب کی ہے کر سکدے اچھی بولو کر سکدے اوے اگر مردے زندہ کر سکدے ہوندے تے آپ کیوں مر جاندے اگر مردے زندہ کر سکتے ہوندے تے آپ کیوں فوت ہو جاندے بھئی آپ کیوں قبر دے اندر چلے جاندے تے اگے میرا رب پتہ کی ہم نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون زمین دے اندر گویا رب نے پوری کائنات کا تذکرہ فرما دیتا ہے اگر ان دعا دے اندر اگر اس کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوندا اگر اس کائنات دے اندر رب تو علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوندا اگر اس کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی عبادت دے لائق ہوندا لفسدتا زمین بھی فساد برپا ہو جاندا آسمان وچ بھی فساد برپا ہو جاندا زمین بھی تباہ ہو جاندی آسمان بھی تباہ ہو جاندے وہ ایڈی بڑی سوکھی مثال اپنے اپنے گھراں وچ نظر مار لو ایک
میں بھی ہونا ہی ہاں، میں بھی چودھرانی. وہ آتی ہے نا میرے ہوندیاں تو چودھرانی بن سکتی. وہ دو چودھرانیاں گھر چون تے گھر سکون نال رہندا نہیں رہندا، بگڑ جاندا ہے، تباہ ہو جاندا ہے. وہ ملک پاکستان میں سیاستداناں نے جڑا گند پایا ہے تے مسلماناں نوں پریشان کرتے ہیں. ایک کیڑی گل دا کام دے؟ ایک کام دے میں آنا برسر اقتدار، دوجا آندا میں آنا، تیجا آندا میں آنا. یہ چودھری بن کے بیٹھے نے نا، یہ اپنی اپنی چودھرا جگانا چاہتے ہیں. انہاں پاکستان نو بگاڑ چھڑے ہے. پتہ لگا ایک گھر وچ دو چودھری ہون وہ گھر بگڑ جاندا ہے. ایک ملک وچ دو چودھری ہون وہ ملک بگڑ جاندا ہے. اللہ کہندے اگر اس کائنات دے اندر میرے تو علاوہ کوئی اور معبود ہوندا، نہ آسمان رہندا نہ زمین رہندی، پر میں اعلان کرنا سبحان اللہ اما یصفون. آج جو کچھ مشرک رب دے بارے بیان کرتے ہیں، میرے علاوہ کائنات کوئی ربو دے علاوہ لائق ہے ہی نہیں. وہ قرآن کی لائق ہونے اس کائنات کے اندر سب تو عظیم ہستی ہے تے آمینہ دلال جناب محمد آمینہ دے لالو، اللہ دے نبی دے اللہ دے رسول، سارے جہانہ دے سردارو. سونیا ساڈا جی کردا ہے جدوں اسی تواڈے کول آئیے تانوں بھی سجدہ کریے، تواڈے سامنے بھی جھک کے سلام کریے، تواڈے سامنے بھی اسی متھا ٹیکیے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے منن والےو، قیامت تک دے میرے پیروکارو سن لو، میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں. اگر میری شریعت دے اندر رب تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندا، میں عورت نو آندا اپنے خامد نو سجدہ کر، پر میری شریعت وچ رب تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہ عبادت دا جائز ہے، نہ جناب احترام دا جائز ہے، نہ محبت دا جائز ہے. نہ محبت دا سجدہ کسی نو ہو سکتا ہے، نہ احترام دا سجدہ کسی نو ہو سکتا ہے، نہ عبادت دا سجدہ کسی نو ہو سکتا ہے. ہر قسم دا سجدہ اگر ہو سکتا ہے میرے نبی دی شریعت تے عرش والے رب نو ہو سکتا ہے. اے دے رب آندا سبحان اللہ اما یصفون. اور جو کچھ تسی میرے رب دے بارے گلاں کردے ہو، جیڑیاں میرے رب دے بارے باتاں تساں بنائیاں نے، اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. ربا تو کنا کو پاک ہے، فرما اگلی آیت پڑھ تینوں پتہ لگے میں کنا کو پاک ہاں. لا یسأل اما یفعل وهم یسألون. اللہ فرماندے نے میں جو مرضی کرنا مینوں پوچھن والا. ہائے ہائے آ گل تو ہم سمجھ نہیں چاہیے. میں جو مرضی کرنا مینوں پوچھن والا. تے اے جنہاں نو تساں بنایا اے میری مرضی تو بغیر قدم بھی ہلا سکدے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. رب جو چاہے کر لے، انہوں سوال کوئی نہیں کر سکتا. تے آج جنہاں نو تسی بنائی پھردے ہو اے تے اپنی مرضی نال ہاتھ بھی ہلا سکدے، اے تے اپنی مرضی نال پیر بھی ہلا سکدے. اور میرے رب نے قرآن کیا کیا نہیں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماتے ہیں او کائنات دیو لوگوں مثال دے کے تانوں گل سمجھانا.
اللہ کی سمجھانا چاہنے فرمایا جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ سجدے کر دے ہو جنہاں نو رب تو علاوہ رکوع کر دے ہو جنہاں نو اللہ تو علاوہ پوچھ دے ہو جنہاں دی اللہ تو علاوہ جنہاں دے نام دیاں نظراں نیازاں دیندے ہو جنہاں دے کراں دے طواف رب دے گھر تو علاوہ کر دے ہو جنہاں دے نام دیاں تسی چڑھاوے تسی دیندے ہو فرمایا اے جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک سارے پیر سارے ولی سارے پہنچیاں ہستیاں کٹھیاں ہو جان ایک مکھی بھی بنا سکدے یہ کون کہہ رہا ہے بولو کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ سارے والا بھی اجتمعوا له یہ سارے کٹھے ہو جان یہ بیچارے اینے کمزور نے اینے بیچارے جناب کمزور نے ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ مکھی بنانا تے دور دی گل ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اگر مکھی نہ دے کھانے وچوں ایک ذرہ چک کے لے جائے اے اس مکھی کو ذرہ بھی چھڑا سکدے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ آندہ ہے تو میں کون ہوں میں لیکھاں جو میکھاں مار دیا اور میں نوح نبی دا پتر ڈبو دیا مینوں پچھن والا کوئی نہیں میں ابراہیم دے باپ آدم جہنم میں جو سٹ دیا مینوں پچھن والا کوئی نہیں میں عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کر دیا مینوں پچھن والا کوئی نہیں میں محمد نو پیدا یتیم کر دیا مینوں پچھن والا کوئی نہیں لا یسالو اما یفعلو میں جو چاہاں کرا مینوں بچ کوئی نہیں سکتا وَهُمْ یسالون جنہاں کو تسی بنائی پھر دے ہو اے تے اپنی مرضی نال ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے اے ہے اللہ دی توحید اے ہے رب سبحان سبحانہ سارے بولو سبحان اللہ نماز تو باجی تو پڑھ دے ہو نا سانو تے ویلی کوئی نہیں ملتا تے جے کو پڑھتا بھی ہے نا تے او دوڑ لائی ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معاف فرمائے کیوں جی یہ نہیں پڑھنے نا نماز تو باجی 33 بار تسبیحاں پڑھنی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ سانو اپنے آپ بھی سمجھ نہیں ہوتی کی پڑھنے آتے ایڈی دوڑ لائی ہے اور جے کدی سا لے کے سوچ کے تسلی نال پڑھاں اللہ دی قسم ایتھے ٹھنڈ نہ پوے تے گل نہیں پڑھاں سبحان اللہ تے زیر گل ہوے ساریاں کمزوریاں تو ہر عیب تو ہر نقص تو ہر شراکت تو اللہ والا کون اللہ اللہ سبحان ہے کنا کو سبحان ہے اے قرآن دا ایک مقام سنیا جے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا اے اللہ دے قرآن دا 18واں پارہ ہے اور سورت دا نام سورہ المومنون ہے اللہ واللہ انہیں جگہ تے میرے رب نے اے لفظ سبحان استعمال کیتا ہے کہ میں سوچ سوچ کے چند ایک جگہ وچوں منتخب کر کے لے آیا جنہیں تو انہوں سنا سکاں اینا ٹائم اجازت ہی نہیں دیندہ کہ ساریاں گلاں تواڈے سامنے بیان کر سکا سننا ذرا میرا رب اس مقام تے کی دسدا ہے اے جیڑا پارا تساں سنیا سی انبیاء سورت 17واں پارا ان 18واں سورت مومنون چ رب کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے متخذ اللہ اے تے رب نے نا اور بھی وچ گلاں ایڈ کر لیاں نے جنہ جنہ تو پا کے متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون کی جانتا میرا
رب سنیا جے فرمایا لوگ آندے نے اللہ دا پتر عیسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی آندا ہے رب دا پتر عزیر علیہ السلام ہے، کوئی آندا ہے بی بی مریم اے معاذ اللہ اللہ دی بیوی ہے، کوئی رب نے نال کوئی فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہندا ہے، کوئی جناب نبیاں نو اللہ دا بیٹا کہندا ہے، کوئی فرشتیاں نو رب دیاں بیٹیاں مشرکین مقام دے سن فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، یہودیاں دے سن عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، عیسائیاں دے سن عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، مکے دے مشرکاں دے سن فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ میرا رب اندر متخذ اللہ من ولد، رب نے کوئی اولاد نہیں جے بنائی، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، نہ رب دا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ دی کوئی بیٹی ہے۔ وما کان معہ من الہ، اللہ دے نال اس کائنات دے اندر کوئی الہ بھی موجود نہیں ہے، رب دے نال اس کائنات دے اندر کوئی معبود بھی موجود نہیں ہے، اللہ دے نال اس کائنات دے اندر کوئی عبادت دے لائق بھی موجود نہیں ہے۔ اگوں جڑی رب نے گل کیتی ہے نا کمال کر چھڑی ہے، جے کسے نو سمجھ آ جائے فرمایا اذل ذهب كل الہ بما خلق، اگر اللہ تو علاوہ اور بھی کوئی الہ ہوندا تے رولا بن جانا سی، ایک نے آکھنا سی اے منڈے میں پیدا کیتے نے اے میرے نے، دوجے نے کہنا سی اے منڈے میں بنائے نے اے میرے نے، ایک نے کہنا سی اے کڑیاں میں بنائیاں نے میریاں نے، دوجے نے کہنا سی اے کڑیاں میں بنائیاں نے میریاں نے، ایک نے کہنا سی زمین میں پیدا کیتی ہے میری ہے، دوجے نے کہنا سی اے زمین میں بنائی ہے میری ہے، ایک نے کہنا سی اے دریا میں چلائے نے، دوجے نے کہنا سی میں چلن نہیں دینے کیونکہ میری زمین میں آ رہے ہیں، ایک نے کہنا سی میں ہواواں چلانیاں نے، دوجے نے کہنا سی میں بند کرنیاں نے، ایک نے کہنا سی میں دھوپ لگانی ہے، دوجے نے کہنا سی میں بارشاں پانیاں نے۔ فرمایا والا علی بعضهم علی بعض، اگر اللہ تو علاوہ اس کائنات وچ کوئی دوجا الہ ہوندا انہاں لڑ پینا سی، ایک دوجے دے اوتے چڑھ دوڑنا سی، فساد برپا ہو جانا سی، اپنی شیواں لے کے وکھریاں ہو جانا سی، تے اللہ پھر تو کی آکھیا فرمایا سبحان اللہ اما یصفون، اج جو کچھ لوگ آندے نے میں انہاں ساریاں گلاں تو پاک ہاں، میرے علاوہ کائنات میں کوئی الہ تے معبود کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور پھر تو کی ہے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، میں غیب بھی جاننا تے میں حاضر بھی جاننا، فتعالی اما یشرکون، آج جو کچھ میرے نال کہ جناب کدی کسے نو شریک بناندے نے، کدی کسے نو شریک بناندے نے، کدی کسے نو میرے نال کھلار دیندے نے، کدی کسے نو میرے نال برابر کر دیندے نے، کدی آندے نے آ فلانا پر پنجتن پاک بھی حاجت روان ہے، وہ جیڑے رب تو علاوہ ہوراں دے نال اللہ نال شریک بناندے نے، فرمایا فتعالی اما یشرکون، جننے تساں شریک بنائے نے اللہ انہاں سارے دیاں شراکتاں تو بلند ہے، اللہ انہاں سارے دیاں شراکتاں تو تعالی رب انہاں دیاں شراکتاں تو بلند ہے، سبحان رب انہاں دیاں شراکتاں تو بات ہے۔ اب سبحان اللہ، اے ہن تسی انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھ دے رہو گے تانوں میری گلاں یاد ہوندیاں رہنگیاں، کہو انشاءاللہ۔ اے یاد رکھیا جے میں تواڈے سامنے الحمدللہ رب دی توفیق نال اعلان توحید کر رہا ہاں، گواہ بن جانا تاکہ کل قیامت نوں کوئی اے نہ آکھے اسی شان صحابہ جمعہ پڑھن جاتے سا سانوں توحید دا کسے دسے ہی نہیں، گواہ ہو جانا۔ میں اعلان کر دیتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا، اللہ تو علاوہ کوئی داتا، اللہ تو علاوہ بولو کوئی گانے بخش، اللہ تو علاوہ کوئی لیکھا جمیکھا مارن والا نہیں، جو کچھ بھی یہ سارا کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔
سبحان ہے، سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ اللہ۔ آؤ میں قرآن دی اور ایک آیت تواڈے سامنے رکھاں۔ اللہ اللہ، اے پارا 20واں ہے، سورت دا نام سورہ قصص ہے، تے میرے رب نے اعلان اتھے بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ یا اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اے سورہ قصص دی آیت نمبر ہے 68، تے میرا رب اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے کمال انداز نال۔ اللہ فرماندے نے وَرَبُّكَ، اے جیڑیاں آیتاں دے میں حوالے دے رہے ہیں نوٹ کر لینا، قرآن دیاں جا کے اے آیتاں آپ ہی پڑھ لینا۔ میری تے خواہش ہوتی ہے کہ تسی جو میرے کو سن کے جاندے ہو جا کے آپ پڑھیا کرو۔ اللہ بھائی تو توفیق عطا فرمائے، اور پڑھو گے انشاءاللہ کل سمجھ آئے گی، اور تو انہوں پتا لگے گا کہ اساں آج تک تو آج نہ جھوٹ بولے اساں تو انہوں دھوکہ نہیں دیتا، اساں تو انہوں گل وہ سنائی ہے جو رب دے قرآن دی آمنہ دے لال دے فرمان دی ہے۔ کھریاں گلنا اساں تو انہوں سنائیاں نے، پاہمیں لوگ سانو گالاں کر دیں، پاہمیں تسی آپ ہی سن کے جا کے پھر ساڑھے خلاف پراپیگنڈے بھی کرتے ہو، ہاں جی، پر سانو انہاں گلاں نہیں پرواہ نہیں، اساں جان رب نو دینی، کنوں دینی ہے؟ تے انہیں لے لینی ہے، جدوں انہاں ٹائم ہونا ہے انہیں لے لینی ہے، سانو گلاں دی کی لوڑ ہے؟ اور رب نے جان لے لینی، کیوں جی؟ تے جدوں انہیں لین تے انہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ تے جدوں تک انہیں نہیں لینی کائنات دی کوئی طاقت مار سکتی؟ اے بھی توحید ہے، اے بھی توحید ہی جے تینوں سمجھ آ جائے، جب تک رب نہ مارے ساری کائنات مل کے مار نہیں سکتی، رب مارن تے آ جائے ساری کائنات مل کے بچا نہیں سکتی۔ اے بھی توحید ہے، اللہ سانو اے بھی توحید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنو رب کی اندر فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ فرماندے نو کائنات دے لوگو سنو رب کون ہے، رب کون ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کردا ہے، تیرا رب جو چاہتا پیدا کردا ہے۔ قرآن دی ہے جے سورہ القصص آیت نمبر 68 پارا 20واں، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کردا ہے۔ کیوں جی؟ مینوں دسو، اونج تے رب جو بناندا ہے سونا ہی بناندا ہے، پر کئیاں نو کئی شکلاں سونیاں لگدیاں نے تے کئی سونیاں نہیں لگدیاں۔ ہن کسے ماں دا جی کردا ہے کہ میرا پتر کالا کروٹا پیدا ہوئے، دسو جی کردا ہے؟ کسے ابے دا دل کردا ہے پاویں آپ کالا کروٹا ہی ہوئے دا دل کردا ہے پتر میرا انگریز ہوئے، چٹا گورا ہوئے؟ اینی گل ہے نا، تہاڈیاں خواہشات نے، آرزوواں نے، تمناواں نے، پر میرا رب کی اندر وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے بناندا ہے، اور چٹیاں نو کالے دے چھڑدا ہے، کالیاں نو چٹے دے چھڑدا ہے، کئیاں سونیاں نو کوچے دے چھڑدا ہے، کوچیاں نو سونے دے چھڑدا ہے، کئیاں نو پینے نک چنگے نہیں لگدے، رب دی اولاد دے نک پینا بنا دیندا ہے، کئیاں نو چنیاں اکھاں چنگیاں نہیں لگدیاں، اللہ انہاں دے بالاں دیاں اکھاں نکیاں نکیاں بنا دیندا ہے، کئیاں نو وڈے کان پسند نہیں ہوندے، رب دے بالاں دے نکے وڈے وڈے کان بنا دیندا ہے۔ اللہ ہوندا میں جو چاہنا بنا دینا، وہ یختار، میں مختار کل جو چاہنا اور پسند کرنا میں کیا۔ سارے لفظ بولو مختار، کچھ بولو مختار۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رب تیرا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، رب مختار کل ہے۔ یہ کی کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ رب مختار ان کو یا کہ آمینہ دے لال محمد بھی مختار کل ہے صلی اللہ
علیہ وسلم. ایمان نال بھاویں تسی کسے بھی مسلک نال تعلق رکھدے ہو, مینوں میں دسو شراکت اللہ نال ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دسو یار. اللہ آندا یختار مختار کل میں ہاں, تسی آندے ہو نہیں تو کلا نہیں, نبی پاک بھی مختار کل ہے. اللہ آندا میں مختار کل ہاں, تسی آندے نہیں ساڈے بزرگ بھی مختار کل نے, لیکھاں چ میکھاں مارن والے جو چاند سو کر کے وکھا دے. کیوں جی؟ مینوں ایمان نال جواب دے آئے. یہ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک کا معنی کی شراکت. اللہ آندا میں مختار کل ہاں, تساں کہ نہیں تو کلا نہیں, نبی بھی مختار کل نے, ولی بھی مختار کل نے, قبراں والے بھی مختار کل نے, بزرگ بھی مختار کل نے. یار اللہ آندا میں کلا, تسی آکھو گے جی کلے دی گل کتھے آئی ہے؟ یہ تو چلو ٹھیک ہے, یختار دا لفظ رب نے استعمال کیتا ہے, تے کلے دی گل کتھے آئی؟ اگے آئی ہے ما کان لہم الخیرا, میں مختار کل جنہاں نو تساں بنایا ہے. ما کان لہم الخیرا, انہاں نو کوئی اختیار, بولو انہاں نو کوئی اختیار. اللہ تو کلا پھر مختار کون نے؟ فرمایا ہاں. اللہ کا دلیل فرمایا سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. اللہ پاک تے بلند ہے انہاں گلاں تو جڑے اللہ نال شریک بناندے نے. اے جڑے تساں اللہ نال شریک بنائے نے, رب آندا میں انہاں تو پاک میاں تے اچھی بولو. قرآن دا میں ترجمہ تمہیں سنا رہا ہوں, قرآن سنا رہا ہوں. اللہ آندا میں پاک میاں تے بلند میاں کا دیتا ہوں اما یشرکون. آج جڑے تسی شریک بناندے ہو نا رب نال, اللہ وی ہے تے حضرت وی میں, اللہ وی ہے تے بابا جی وی میں, اللہ وی ہے تے پیر جی وی میں, اللہ وی ہے تے حضرت علی وی میں, اللہ وی ہے تے پانچ دن باغ وی میں, اللہ وی ہے تے 12 امام وی میں, اللہ وی ہے تے پیر عبد القادر جیلانی وی میں, اللہ وی ہے تے حضرت فلانے شیخ وی میں. رب آندا او وی نہیں, آگ اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے. سارے بولو اللہ ہی ہے. اے وی آیا تے کم کیا, وی نہیں ہونا چاہیے, اللہ ہی ہے. بولو اللہ ہی ہے. اے ترجمہ کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. بولو اللہ کہا تو یشرکون, جو شریک بناندے نے اللہ انہاں سارے شرکاں تو پاک ہے. اے دا مطلب کی ہے اللہ بھی نہیں, اللہ ہی ہے. اللہ مینوں تانوں سمجھ عطا فرما دے. او یا سنو قرآن کی آندا ہے اللہ اللہ جنیاں اللہ میں کٹھیاں کر کے لے آندیاں سن وہ بھی نہیں پوریاں ہونیاں. آ سنو ایک دو آیت سنو تے بات مکائیے. اللہ مینوں تانوں سمجھ عطا فرما دے, رب سانو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ اللہ اے سورہ الانعام ہے, 12 رب دے قرآن دا اے جناب 7واں ہے, سورہ الانعام ہے. ایتھے بھی رب نے جڑی گل کیتی ہے نا, میں کہنا رب نے کوئی شے چھڈی ہوئی نہیں, رب نے کوئی شے حالے بھی لوگوں کو سمجھ نہ آوے تے بد نصیبی. رب نے نہیں جو کوئی شے چھڈی. ایتھے آندے نے وہ انسان دے انسان جن بھی بڑے بڑے پہنچے ولی جی, کیوں جی جن بھی بڑے بڑے پہنچے بزرگ جے. آ کئی لوگ دعوے کرتے ہیں او جی میرے کول جیڑی شے ہے نا بڑا بھارا بزرگ ہے. میں کہا ایڈا بھارا بزرگ تو چوک کیویں لے ہے, میرے کول بڑا بھارا بزرگ ہے. اچھا کی کر سکتا بزرگ؟ وہ جناب چھڈ گلاں دیو, بڑی طاقت والا بزرگ ہے, بڑی پاور والا بزرگ ہے. کاش تو اس بزرگ دی گل نہ کیتی ہوندی, عرش والے رب دی بات کیتی ہوندی. اے جنہاں نوں وی جڑے رب نال شریک بناندے ہو, جن بھی بڑا بڑا جناب مسئلے حل کر دیندے نے, مشکلاں دور کر دیندے نے, حاجت روائیاں کرتے نے, جن بندے دے جناب کم سوا دیندے نے. سنو میرا رب قرآن دے اعلان کر رہا ہے, 12 7واں ہے, سورہ الانعام ہے,
مولا فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور کائنات کے لوگوں سن لو، جنہاں نے اللہ دے نال جنہاں نو شریک بنایا ہے، جنہاں نے رب نال جنہاں نو شریک بنایا ہے، اے جی اللہ دے غیب جاندا ہی ہے، پر جن بھی اگلے بندے دے حالات دس چھڑدے نے، اے جی میں موکلات کو پتہ کروا لیا ہے، تیرے نال کیڑیاں مشکل اور کئی دعویٰ کیتی بیٹھے نے نا، اے جناب آؤ مسئلہ بیان کرن دی لوڑ نہیں، اسی آپ ہی جان لواں گے تہاڈا مسئلہ کی ہے، اے جی تسی کیویں جانو گے، اے میرے موکلات جڑے نے او تیرے سارے حالات جان لیں گے، تیرے اندر دیاں باتاں جان لیں گے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور جنہاں نے جنہاں نو اللہ تو علاوہ شریک بنایا ہے، اے اللہ ذوالجلال دی قسم اے جنات بھی جمعے پڑھ دے جے وہ بھی سن دے جے، میں انہاں نو بھی پیغام دینا چاہنا، انساناں نو بھی پیغام دینا چاہنا، اور لوگوں سن لو رب تو علاوہ نہ کوئی انسان حاجت روا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی جن مشکل کشا ہے، ہر قسم کی حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتا ہے کہ اللہ شوالا رب کر سکتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اے انہا اللہ نے نال جنہاں نو شریک بنایا، کیویں بنایا ہے؟ اے جی اللہ بھی غیب جاندا ہے تے جن بھی غیب جاندے نے، اللہ بھی غیب جاندا ہے تے جن بھی غیب جاندے نے۔ ایک مقام تے نا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے تے اوتھے بھی لوکاں دا خیال ہے سی جن بھی غیب جاندے نے، اللہ فرماندے نے جھوٹے ہو، جن غیب جاندے اللہ کیویں نہیں جاندے؟ فرمایا میرے نبی سلیمان علیہ السلام دی موت دا وقت آ گیا تے بیت المقدس تعمیر ہو رہا سی، اب اساں فرشتہ بھیج دیتا، ملک الموت آ گیا، سلیمان نبی جی تہاڈی موت دا ویلا آ گیا ہے۔ فرمایا جے میں مر گیا اے جنہاں نو بیت المقدس تعمیر کرن تے لایا ہے، انہاں جنہاں بھج جانا ہے، انہاں چھڈ کے نس جانا ہے، اے ایڈی چنگی مخلوق نہیں، جدوں میں فوت ہونا ہے انہاں وچ ہی کم چھڈ کے نس جانا ہے، اس واسطے میں مولد چاہنا وا اے رب دا گھر بندا پیا، جنات بنا رہے نے، اے تعمیر ہو رہے، ایدی تعمیر مکمل ہو رہے۔ حضرت سلیمان نو فرشتہ آندا ہے حضرت جی رب دا قانون ہے وے جدوں ویلا آ جاندا ہے پھر مہلت ملدی، ویلا آ گیا ہے مہلت نہیں ملدی، ایتھے گل مکاؤ کی کرنا جے؟ اللہ فرماندے نے سلیمان اسی تیرا مسئلہ حل کر دینے ہاں۔ اللہ کیویں؟ فرمایا چھوٹا پھڑ لے جڑا تیرے کول ہوندا ہے تے اونوں اینج ٹھوڈی تھلے دے کے تے اوتے ہاتھ رکھ کے، ٹھوڈی تھلے دے کے نا تے اوتے ہاتھ رکھ کے تے جناب ٹھوڈی اوتے ٹکا کے تے کھلو جا، اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا تیری روح اسی قبض کر لواں گے پر تینوں ڈگن نہیں دیاں گے، بولو ڈگن، ہائے ہائے ہائے، وہ تو تانوں رب حالے تک نظر ہی نہیں آیا، تانوں حالے تک رب دی پہچان ہی نہیں آئی۔ فرمایا ٹھوڈی کلے سوٹا دے کے تو کھلو جا، تیری روح اسی قبض کر لواں گے پر تینوں ڈگن نہیں دیاں گے، اکھاں بھی کھلیاں رکھاں گے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر کام پورے ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوٹا ٹھوٹی تلے دے کے کھلو گئے تے حضرت سلیمان دی روح فرشتے نے قبض کر لئی، اکھاں کھلیاں نے تے ایک جنوں دے نے او بابا جی کھلو گئے جے، ڈانگ لے کے کھلو گئے جے، یہ تے گھر بھی نہیں جے پہ جاندے، یہ تے پیشاب کرن بھی نہیں جے پہ جاندے، یہ تے روٹی کھان بھی نہیں جے پہ جاندے، بابا جی دیاں اکھاں کھلیاں نے، انہاں نوں بڑا غصہ چڑھیا جے، کم تیز کر دیو، یہ کام تیز ہو جاندے جیڑا مہینیاں دا کم ہے ہفتیاں جو ہو، دعا کرو تواڈے تو بھی کوئی جن آ جائے ساڈا بھی کام پورا ہو جائے، اور تسی آپ ہی جن بن جاؤ، بنو گے اے کام انشاءاللہ پورا کرنا ہے، ٹیلاں آ رہی نے پیسے دینے نے، اے انشاءاللہ
تو سائیں اللہ کی رحمت نالے پاڑا پڑنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑوتے نے جڑے مہینیاں دے کم نے ہفتیاں جو ہو رہے ہیں, ہفتیاں دے کم دناں جو ہو رہے ہیں, دناں دے کم گھنٹیاں جو ہو رہے ہیں, گھنٹیاں دے کم منٹاں جو ہو رہے ہیں. بڑی تیزی نال اے جن پریشان ہو جاندے نے, آندے نے بابا جی سلیمان ہلدے ہی نہیں پے, اے تے جناب اکھاں وی نہیں پے چمکدے. لگدا بابا جی نو بڑا غصہ آ گیا ہے, کام تیز کر دیو, سستیاں مکا دیو. رب دا گھر تعمیر ہو رہا ہے, ادھروں تعمیر مکمل ہون نو آئی ہے, ادھروں اللہ دا آرڈر آ جاندا ہے, اے کیڑا سوٹے نو لگ جا. کیڑا سوٹے نو لگ جاندا ہے, سوٹا کھانا شروع کر دیندا ہے. ادھروں تعمیر مکمل ہوندی ہے, ادھروں سوٹا کھا کٹدا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ڈگ پیندے نے تے جن آندے نے او کٹھے ہو کے اوئے تے بابا جی تے فوت ہو گئے نے, پتہ نہیں کدوں دے فوت ہو گئے نے, اسی تے ایویں مارے گئے ہیں. رب آندا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اور جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگا حضرت سلیمان فوت ہو گئے نے. اگر جن غیب جاندے ہوندے, اللہ کانوا یعلمون الغیب, اگر جن غیب جاندے ہوندے انہاں نو پتہ لگ جاندا سلیمان نبی فوت ہو گئے نے, ما لبثوا فی العذاب المہین. وہ اس سخت تکلیف ہے جو ایک منٹ بھی نہ کھلوندے ناس پا جاندے. رب نے قرآن وچ دسیا جن غیب, اچھی بولو, وہ تیرا پیر تانوں آ کے میرے موکل ہر شے جاندے نے, سمجھ جاؤ شیطان ہے, جھوٹ بول رہا ہے. رب کا قرآن آندا ہے غیب صرف کون جاندا ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی غیب جاندا. نبی دستے نے غیب دیاں گلاں, پر ادوں دستے نے جدوں میرا رب دسدا ہے. جدوں میرا رب نہ دسے تے نبی غیب دیاں گلاں دس سکدے. اے جن بھی بولو دس سکدے, ولی بھی بولو دس سکدے, اور نبی تے وحی آندی ہے, اس واسطے نبی غیب دیاں گلاں دسدے نے. تے ولیاں تے بھی وحی آندی ہے, بولو, اور جنہاں تے بھی وحی آندی ہے, پیراں تے بھی وحی آندی ہے. پتہ لگا غیب کوئی نہیں جاندا, غیب جاندا ہے تے کون؟ اللہ نے تے گل کر کے نا جنات دی فرمایا, انہاں نے جنہاں نو شریک بنایا. سنو اللہ کی دسنا چاہنا, فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون. اللہ پاک ہے. اللہ بولو کیڑی گل تو؟ اپنی شراکتاں تو. رب تو علاوہ غیب جاندا کوئی نہیں دے. آج جنہی آیتیں میں شروع خطبے پڑھیاں نے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ اوے جدے تو سوا کائنات چیلا کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. اور حاضر نو بھی جان دے تے بولو غیب نو بھی. حاضر تے غیب کون جان دے؟ رب تو علاوہ کوئی جان سکدا, کیونکہ اللہ شراکتہ دا آگے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, اللہ ہوئے جدے سوا کائنات جلا کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ الملک القدوس. او مالک قدوس. قدوس میں نبی پاک, مالک میں بادشاہ. الملک او بادشاہ ہے, القدوس او پاک ہے, السلام او سلام دینے والا ہے, المؤمن او ایمان جناب امن والا ہے, المہیمن او نگہ بانیاں کرنے والا ہے, العزیز او غالب ہے, الجبار او بڑا طاقت والے, المتکبر او تکبر والا ہے. سبحان اللہ. اے جڑیاں صفتاں اللہ دیاں نے کسے ہور وچ نہیں. اللہ کی دلیل ہے, فرمایا سبحان اللہ. اللہ ہر قسم دیاں شراکتاں تو پاک ہے. جیڑیاں صفتاں رب دیاں نے کسے اور دیاں نہیں. اللہ اتنا شراکتاں تو پاک ہے. رب ذات وچ بھی شراکت تو پاک ہے, اللہ صفات وچ بھی شراکت تو پاک ہے. سبحان اللہ. او ہر اعتبار نال پاک ہے. جب تک اے عقیدہ نہیں ہونا اس وقت تک عمل قبول ہے.
اللہ مینوں تانوں اپنے اعمال دی حفاظت کرن دی